عملیات کے اندر کامیابی کے وہ راز جو شاید آپ نے کبھی اس کے اوپر غور نہ کیا ہو، اگر آپ نے غور کیا ہے تو اس کے اندر کون کون سی مسٹیک کی وجہ سے وہ ہم راز کو راز نہ پہچان پائے اور اپنے مقاصد کے اندر کامیابی حاصل نہیں کر پائے۔ روحانیت ایک ایسا مقام ہے، روحانیت کے اندر ایک ایسے راز ہوتے ہیں جو انسان روحانیت کو حاصل کر کے وہ راز معلوم کر لیتا ہے، اس راز کو راز سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو کتنے فیصد اس کو روحانیت کے اندر کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر وہ راز کو جان نہیں پاتا تو کتنے فیصد وہ ناکامی کی طرف جاتا ہے۔ روحانیت کے اندر تو وہ قدم رکھ چکا ہوتا ہے لیکن کامیابی اس کا مقدر نہیں ہوتی۔ ایسے راز جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، چند ایک راز ہیں، اس کے اوپر آپ اگر غور و فکر کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے 100% کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اب آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، روحانیت ایک ایسا مقام ہے جس نے روحانیت کو پہچان لیا اس نے کامیابی سمیٹ لی۔ روحانیت کے اندر کون کون سے ایسے راز ہوتے ہیں جو راز کو پہچان کر وہ کامیابی کی طرف اپنا قدم بڑھاتا ہے، اور کتنے فیصد لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے ناکام ہوتے ہیں دراصل وہ ان رازوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ راز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کسی کے سامنے اوپن نہیں کر سکتا۔ جب وہ اوپن کر لے تو پھر وہ راز نہیں رہتا۔ اسی طرح روحانیت ایک ایسا مقام ہے، جب آپ روحانیت کے اندر قدم رکھتے ہیں تو اس کی چند ایک چیزوں کا خیال رکھنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ کتنے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو عرصے دراز سے 50 سال سے روحانیت حاصل کرنے کے لیے رات دن جدوجہد کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ناکام ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس راز کو نہیں پہچانا۔ اس راز کو اگر پہچانا ہے تو اس راز پر عمل نہیں کیا۔ دیکھیں، عموماً آپ کسی عامل کے پاس جاتی ہیں تو عامل آپ کو کم از کم کوشش کرتا ہے، اگر اس کے پاس وقت ہو تو آپ کو ہسٹری سنانا شروع کر دے گا کہ ہسٹری کیا ہے، کہ فلاں مریض آیا تھا، اس کے اوپر اتنے مسائل تھے، اس مسائل کو حل میں نے آسانی کے ساتھ کر لیا۔ فلاں مریض آیا تھا، اس کے اوپر اس قدر شریر قسم کے جنات تھے، لیکن میں نے ان کو آسانی کے ساتھ حل کر لیا۔ لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ راز ہوتی ہیں۔ اگر مقصد آپ کا ہے، سب سے پہلا راز کو فاش کرنے لگا ہوں، سب سے پہلا راز کیا ہے؟ اگر مقصد ہے اللہ کی رضا، مقصد ہے اللہ کی خوشنودی، مقصد ہے عوام کی خدمت، مقصد ہے تو لوگوں کے ساتھ ہمدردی، مقصد ہے لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ، تو اس کو راز رہنا چاہیے۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ آپ کے ذریعے سے کسی کو شفا دے رہا ہے تو یہ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے آپ کے لیے۔ تو اس کو راز ہی رکھنا چاہیے۔ جب ہم راز فاش کرتے ہیں جو آپ کو، جب اس چیزوں کو ہم لوگوں کے سامنے اوپن کرتی ہیں تو اس کے اندر ہم وہ کامیابی نہیں سمجھ پاتے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے صدقات ہوتی ہیں، اس کی زکاتیں ہوتی ہیں، اگر ہم وہ بھی ادا نہیں کرتے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ بظاہر تو ہم کامیاب نظر آتی ہیں لیکن روحانیت کا وہ مقام ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا، نہ حاصل نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان چیزوں کو صرف اور صرف سنا تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ جب کسی چیز کو سنا ہے تو اس پر عمل کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو نظر آئے گا، جب آپ عمل نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ روحانیت کو حاصل کرنا چاہتی ہیں یا روحانیت کا مقام، وہ اعلیٰ درجے کا مقام حاصل کرنا چاہتی ہیں تو راز رہنا چاہیے۔ مقصد اللہ کی خوشنودی ہو،
مقصد اللہ کی رضا ہو، اپنی آنکھوں کی پاکیزگی ہو، اس کے اندر طہارت ہو، زبان پاک ہو، کان پاک ہوں، ہاتھ پاک ہوں، دل پاک ہو، 5 وقت کے آپ نمازی ہوں، اپنے معمولات کے مطابق اپنی زبان کے اوپر، دل کے اوپر اللہ کا ذکر جاری کرنے والے ہوں، اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والے ہوں، اپنے معاملات کے اندر جتنی بھی صدقات ہیں ان کو ادا کرنے والے ہوں۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی، پھر دیکھنا چند روز بعد ان چیزوں پر عمل آپ کر لیں، چند روز بعد پھر آپ کو روحانیت کا وہ مقام نصیب ہوگا جو کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج لوگ ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ عرصے دراز سے 50 سال سے لگے ہوئے ہیں، کامیابی نہیں ملتی۔ آخر کامیابی کیسے ملتی؟ آپ نے حقیقت کو پہچانا نہیں، حقیقت کو جانا نہیں، حقیقت پر عمل نہیں کیا۔ جب حقیقت پر ہی عمل نہیں کیا تو وہ مقام آپ کو کیسے مل سکتا ہے؟ یہ چند ایک چیزیں اپنی دل و دماغ کی تختی کے اوپر لکھ لیں، اللہ کے فضل و کرم سے اتنا وہ روحانیت کا مقام آپ کو نصیب ہوگا، کبھی بھی آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ تنہائی کے اندر بیٹھ کر اسم اعظم کو اپنے دل کے اوپر جاری کر لیں، آپ کا دل پاک ہو جائے گا، اس کے ذریعے سے آپ کی آنکھیں پاک ہو جائے گی، آپ کا ظاہر پاک ہوگا، آپ کا باطن پاک ہوگا۔ 100% نہیں، 1000% روحانیت کا وہ مقام آپ کو نصیب ہوگا۔ کسی چیز کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں گے تو اللہ آپ کے ہاتھ کے ذریعے سے اس مٹی کو بھی سونا بنا دے گا، آپ کے ہاتھ کے ذریعے سے لوگوں کو شفائے کلی عطا فرما دے گا۔ آپ نے تنہائی کے اندر بیٹھ کے صبح کی نماز کے بعد اپنے معمولات سے فراغت حاصل کر کے یا عشاء کے بعد آپ نے گردن جھکا کے آنکھیں بند کر کے اپنے قلب کے اوپر پر چند منٹ بیٹھ کر اسم اعظم اللہ 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 ہو اس کو جاری کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 100% روحانیت کا وہ مقام آپ کو نصیب ہوگا، کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔